بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم اگین۔ میں آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اسٹیپ بائی ہیڈ پر۔ دوستوں، آج کی جو ہماری ریمیڈی ہوگی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے ایلومین۔ ایلومین کے کیا سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں اور ایلومین کی کیا ڈوزز ہوتی ہیں اور اس کی کیا کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کے بارے میں آج مکمل ڈیٹیل کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر شاہد ملک، آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، آج بات ہو رہی ہے ایلومین کے بارے میں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچتا رہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں ایلومین کے بارے میں۔ یہ ایک عام پھٹکڑی سے بننے والی میڈیسن ہے، لیکن اس سلسلے میں میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پر ایک ڈفرینشیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے نئے دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایلومین اور ایلومینا کا فرق ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایلومین میڈیسن جو ہے وہ اور ہے اور ایلومینا جو ہے وہ میڈیسن اور ہے۔ ایلومین جو ہے وہ عام پھٹکڑی سے تیار ہوتی ہے، یعنی کہ پوٹاس ایلم سے، اور ایلومینا ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ ایک دھاتی نمک سے بنتی ہے۔ تو یہاں پر ڈفرینشیٹ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ ان کا نیم جو ہے وہ قریب ترین ہونے کی وجہ سے بہت سارے دوستوں میں بھول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، اور اس کا جو اثر ہے وہ کہاں پر زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کر دیتا ہوں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ آنتوں پر ہے، اور اس میں جو پیشنٹ ہوگا اس کو بہت زیادہ سخت قسم کی قبض ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخراج خون بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کانسٹیپیشن کی وجہ سے آنتیں جو ہیں ان میں زخم ہو جاتا ہے اور وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اوورآل ایلومین کی، تو ایلومین میں جہاں پر پیرالیٹک کنڈیشنز آتی ہیں تو اس میں تو یہ موسٹلی استعمال ہوتی ہے جہاں پر بھی فالجی کو کیفیت آ جاتی ہے، پٹھوں میں سختی آ جاتی ہے اور جلد میں سختی آ جاتی ہے، نرو میں سختی آ جاتی ہے، وریدو میں سختی آ جاتی ہے، تو وہاں پر تمام سختی کی کیفیت میں ہم ایلومین کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ہیڈ ٹو ٹو جو ہماری گائننگ سمٹم ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم اگر بات کرتے ہیں تو سر میں شدید جلندار درد ہوتا ہے، جو سر کی کھوپڑی ہوتی ہے اس پر بھاری پن کا احساس ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں، اور معدے میں جو ہے وہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم گلے کی بات کرتے ہیں تو گلا جو ہوگا ایلومین میں وہ بہت زیادہ پھولا ہوا ہوتا ہے، متورم ہوتا ہے، ٹانسلائٹس اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور جو میمبرینز ہوتی ہیں وہ بالکل ریڈنس اس میں زیادہ ہوگی۔ اور ایلومین کا جو ٹانسلائٹس ہوتا ہے اس میں یہ خاص چیز ہوتی ہے کہ یہ بالکل بہت بڑے بال کی طرح جو ٹانسلائٹس ہوتے ہیں یا کسنگ ٹانسلائٹس کی کیفیت بنتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر ہم ایلومین کو بہت اچھے سے سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس میں کھانسی بھی ہوگی اور گلے میں خراش جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، اور زکام کا جو ہوگا وہ فوری اثر ہوتا ہے۔ زکام ہو جانے کے فوری طور پر یہ چیزیں گلا خراب ہو جانا اور گلے جو ہیں وہ بڑھ جانا اور ان میں سختی آ جانا، اور ہماری لینکس جو ہوتی ہے اس میں ایک جلن کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو کہ چھاتی تک جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ پوری لینکس میں جو ہے ایک جلن کی کیفیت آ جاتی ہے، اور اسی طرح آواز کی جو ہے وہ بندش ہوتی ہے۔ جب بھی موسم چینج ہوگا، ویدر چینج ہوتا ہے، تو سردی کا موسم آئے گا، جو ہی سردی لگے گی تو سردی کے فوراً بعد یہ اثر انداز گلے پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم منہ کی بات کرتے ہیں تو زبان جو ہوگی وہ بالکل پیرالیٹک کنڈیشن میں ہوگی، بڑی خشک ہوگی، اور اس کی جلد جو ہوگی وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یوں محسوس کر سکتے ہیں ہم جس طرح سے پھٹکڑی لگا دی جائے
کہیں کسی جگہ پر، تو وہاں پر ایک اکڑن کی یا جکڑن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہاں پر، یا کھچاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے زبان میں بھی ایک کھچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ لیکوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نگلنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ زبان سخت ہونے کی وجہ سے جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں نگلی جا سکتی۔ اسی طرح سے زبان کا کینسر جو ہوتا ہے وہ بھی ایلومین میں آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ایلومین کا بہت اچھا جو ہے وہ رول ہے۔ اور خشکی اور تنگی کا احساس ہوتا ہے، خاص طور پر سانس جو ہوتا ہے وہ اس میں تنگی ہوتی ہے، اور دمے کی کیفیت بھی آ سکتی ہے اس میں۔ اس کے بعد اگر ہم ریسپیریٹری ٹریک کی بات کرتے ہیں، عمل تنفس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات تھوک کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خون بھی آ سکتا ہے، کھانسی کرتے ہوئے خون کی آمیزش ہو سکتی ہے، اور سینے میں جو ہوگا وہ بالکل ایسے احساس ہوگا جیسے گھٹن ہو یا جکڑن ہو، ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے، اور بغلم جو ہوتا ہے وہ اخراج سپوٹم کو اخراج کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو ایلڈری ایج کے لوگ ہوتے ہیں، جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ ان کا جو صبح کے وقت خاص طور پر ایک جو اخراج ہوتا ہے بغلم کا، وہ بہت پتلا اور سیال مادہ ہوتا ہے۔ بغلم جو ہوگا وہ بالکل پتلا ہوگا صبح کے وقت۔ اسی طرح سے اس کو ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایلومین جو ہوتی ہے وہ بوڑھے آدمیوں کی جو ہے وہ دوا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے ہارٹ کی، تو ہارٹ بیٹ جو ہوگی وہ خاص طور پر تیز ہوتی ہے، اور ہارٹ بیٹ اس وقت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے جب ہم دائیں طرف پہلو کے بھر لیٹتے ہیں، تو اس میں خاص طور پر محسوس ہوگا، ایک پیکولر سمٹم ہوگا کہ دائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن جو ہوگی وہ تیز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں آنتوں کی، تو آنتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ خشکی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن جو ہوگی اس میں بہت زیادہ ہوگی، اور سدے جو ہے وہ اتنی حد تک کانسٹیپیشن ہارڈ ہوتی ہے کہ وہ سدے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور مقد میں ایسے بندش کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کو کاک لگا کے بند کر دیا ہو، بالکل اینس جو ہے وہ بالکل اس میں بندش کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کانسٹیپیشن جو ہوگی وہ کئی دنوں تک لگاتار چلتی رہتی ہے۔ پخانہ کا جو اخراج ہوگا وہ بہت کم ہوتا ہے، اور دو دن تک، چار دن تک بھی پخانہ جو ہے وہ نہیں آتا، اور اگر آئے گا تو بہت زیادہ زور لگانے سے بھی اخراج ہوتا ہے، اور بعض اوقات زور لگانے سے بھی اخراج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اخراج ہو بھی جائے تو وہاں پر ایک کیفیت جو ہے وہ ڈیزائر جو ہے وہ بنی رہتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک جو ہے پخانہ جو ہے وہ موجود ہے، سٹول کا جو ہے وہ ابھی تک پاس ہونا رہتا ہے۔ اور اس میں ایسے کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے پخانہ کرتے ہوئے قوت کی کمی سی ہو جاتی ہے، اس میں ایک سختی سی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب سٹول پاس ہو جاتا ہے تو کافی دیر تک وہاں پر ایچنگ ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اور درد کے ساتھ بعض اوقات آپ کو جو ہے نا پائلز کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، اور جب پائلز ہو جائے تو وہاں پر مقد کا جو رنگ ہوگا، اگر آپ ایگزامن کریں گے تو وہاں پر جو اینل دکھنے میں نظر آئے گی، تو وہ بالکل اس کا کلر جو ہوگا وہ یلش کلر کا ہوگا، اور اس میں بعض اوقات خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، خونی بواسیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم فیمیلز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، تو فیمیلز میں خاص طور پر جہاں پر ان کی بریسٹ اور یوٹرس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ، ان کی جو جھلیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں اور سختی کا شکار ہو جاتی ہیں، چونکہ ایلومین میں اوورال جہاں پورے جسم میں، پٹھوں میں جو سختی کا عمل ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح سے پستان جو ہوتے ہیں وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، اور یوٹرس ہوتی ہے، جو رحم ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہوگا کہ اگر اس میں لیکوریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یلش کلر کا ہوتا ہے، اور اس میں اخراج جو ہوگا وہ تیز ہوتا ہے، اور اگر ہم میل پورشن کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر گینوریا ہو جاتا ہے یا سوزاگ ہو جاتا ہے
تو سوزاک میں بھی جہاں پر اخراج ہوتا ہے تو وہاں پر بھی زرد رنگ کا مواد جو ہوگا وہ زیادہ آئے گا۔ اچھا، اس میں اگر ہم فیمیل کی بات کرتے ہیں تو ویجائنل جو انفلامیشن ہوتی ہے جو کہ کالوفیلم میں بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ ایلومین جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر ویجائنل انفلامیشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایلومین کی جو لیکوریج یا ڈسچارج جو ہوتے ہیں تو وہاں پر ان میں بہت زیادہ پتلا اور پانی کی طرح کا ایک مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے جو کہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سکن کی بات کرتے ہیں تو سکن میں جہاں پر پھوڑے نکلتے ہیں یا جلد جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو تمام جلد جو ہوگی وہ سخت ہوگی۔ اسی طرح سے جو وینز ہوتی ہیں یا اسی طرح سے جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو شریانوں یا وریدیں جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان سب میں سختی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور یہ سختی جو ہے آپ کو دل کے پٹھوں میں بھی نظر آتی ہے کہ دل کے پٹھے بھی اگر سخت ہو جائیں تو وہاں پر بھی ہم ایلومین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اوورال تو ویسے اس کو ہم ہر سختی جسم کے کاغذ کسی بھی حصے میں اگر سختی کی کیفیت آ جاتی ہے، جہاں پر کھچاؤ کی کیفیت آ جاتی ہے تو وہاں پر ہم ایلومین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر سر میں کہیں داد ہے یا اس میں خارش کی کیفیت ہے اور بالچر کی کیفیت ہے تو وہاں پر ہم ایلومین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سکن کے حوالے سے میل پورشن میں اگر دیکھتے ہیں تو جہاں پر ہمارے جینیٹل آرگنز ہوتے ہیں میل کے، ان کی جو روٹ یا جڑ جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک ایگزیما کی کیفیت بنتی ہے تو وہاں پر بھی آپ ایلومین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جہاں پر یوریتھرا ہوتا ہے، یوریتھرا کی اوپر جو خارش ہوتی ہے یا ایگزیما ٹائپ ایک بنتا ہے تو وہاں پر بھی ایلومین کا استعمال بہت اچھے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ایکسٹریمیٹیز کی بات کرتے ہیں، جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں میں تمام میں جو پٹھوں کی جو ہے وہ کمزوری سامنے ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ زیادہ تر چونکہ بوڑھے آدمیوں کی دوا ہے تو بوڑھے آدمیوں میں یا ایلڈری ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایلومین بہت زیادہ اچھے ایفیکٹ رکھتی ہے، کیونکہ ان کے پٹھوں میں بھی کمزوری بھی ہوتی ہے اور کھچاؤ بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر بازوں اور ٹانگوں کے جو پٹھے ہوتے ہیں، جو اعضاء ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ تنگی اور کھچاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ایگریویشن جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ ایگریویشن اس کی جو ہوتی ہیں وہ سردی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جو اس کے علامات ہوں گے ان میں ایگریویٹ ہوگا پیشنٹ اور اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز آپ نے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنی ہے کہ اگر ایلومین کا پیشنٹ ہے اس میں تمام چیزیں سردی سے ایگریویٹ ہو رہی ہیں لیکن اس کا جو سر درد ہوگا وہ ٹھنڈ سے آرام کرے گا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے، وہ آپ نے تھوڑا سا چیک کر لینا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب ہم ایلومین استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کچھ میڈیسن جو ایسے ہوتے ہیں جو اس کے کمپلیمنٹری ہوتے ہیں، تو کمپلیمنٹری میں اس کی جو میڈیسن ہے وہ برائیونیا ہے، اور برائیونیا اس کے پہلے بھی ہم چلا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی چلا سکتے ہیں، لیکن اس سے جو پہلے میڈیسن ہم چلائیں گے جو بیسٹ ہوتی ہیں وہ لیکسس ہے اور سورائنم ہے اور سلفر ہے، تو ان کے بعد اگر دی جائے گی تو اس کے رزلٹ جو ہوں گے یہ کمپلیمنٹری رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں۔ اگر ہم نے ایلومین چلا لیا تو اس کے بعد اگر ہم برائیونیا چلائیں گے تو اس کی کمپلیمنٹری دوائی جو ہوگی وہ برائیونیا ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اس کے اینٹیڈوٹ کی بات کرتے ہیں تو اینٹیڈوٹ میں اس کا پلمب میٹ جو ہے وہ اس کا بہترین اینٹیڈوٹ ہے، اور برائیونیا بھی اس کا اینٹیڈوٹ ہے، اور کیموملا جو ہے وہ بھی اس کی اینٹیڈوٹ ہے۔ تو اس کی جو ڈوزز کے حوالے سے بات ہے تو ڈوزز آپ 30 سے لے کر 200 mg تک اپنی پیشنٹ کے علامات کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو ٹاپک تھا آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ تھمز اپ بھی ضرور کر دیجئے، لائک کے بٹن کو پریس کر دیجئے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔